ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی ایک ایسا فریضہ ہے جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ آپ جتنے بھی امور شریعت ہیں، احکام شریعت ہیں، جو بھی بندہ اس کی بجا آوری کی کوشش کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو وہ کس لیے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی جو ہے یہ بھی ان احکام میں سے ایک حکم ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب یعنی تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ لہذا جو چیزیں اللہ کے قریب کرنے والی ہوں ان کو اپنے بیانات کا نشانہ بنا کر مشکوک نہیں کرنا چاہیے۔ بیان اس طریقے سے دینے چاہیے، باتیں اس طرح کی کرنی چاہیے۔ محتاط رویہ اس لیے ضروری ہے تاکہ لوگ دین کے اوپر کاربند رہیں، دین کے اوپر مستقیم رہیں، لوگ دین کی اہمیت پر قائم رہیں۔ اگر کوئی بندہ گفتگو کرے کسی بھی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر اور اس کی گفتگو سے بندے کے اندر دین کی اہمیت کم ہونے لگے تو پھر اس بندے کو دین کے نام پہ کوئی بھی گفتگو کرنا زیب دیتا ہے؟ نہیں دیتا نا۔ اس کو چاہیے کہ گفتگو اس انداز میں کرے کہ لوگوں کے دل میں دین کی محبت بڑھے، دین کی اہمیت بڑھے، دین کی اہمیت بڑھے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جب اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے تو یہ دین سے دور کر دینے والی گفتگو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے صریح خلاف ہے کہ کوئی بندے کہنے والے، یا آپ لوگ سنتے رہتے ہیں اس بات کو کہ قربانی کو رہنے دیں، آپ غریب کی مدد کریں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں غریب لوگ نہیں تھے؟ کوئی ایک روایت کسی بندے کو ملی ہو، کسی نے سنی ہو، کسی نے پڑھی ہو تو وہ بتا دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کو رہنے دے، غریب کی مدد کرے۔ ہاں، اس کے برعکس قربانی کی فضیلت پر، قربانی کی اہمیت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ یوم النحر 10 ذو الحج کا جو دن ہے، اس دن ابن آدم کے لیے سب سے اہم اور سب سے ضروری کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی کرے۔ اب یہ جو جملے ہیں نا کہ اس دن سب سے ضروری کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خون بہائے، اللہ کی راہ میں قربانی ذبح کرے۔ اس دن بہت سارے اہم کام ہوتے ہیں، اس میں غریب کی مدد بھی ہوتی ہے، وہ بھی اہم کام ہے، لیکن وہ سارے اہم کام بعد میں ہے۔ اس دن سب سے اہم اور ضروری اور اللہ کا پسندیدہ کام یہ ہے کہ مسلمان اگر صاحب نصاب ہو تو اللہ کی بارگاہ میں کیا کرے؟ قربانی ذبح کرے۔ اس مسئلے کی جڑ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ دی۔ اب کوئی بندہ اس پر تبصرہ کرے، اس پر گفتگو کرے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے سی مخالف باتیں کر رہا ہے۔ دین کی اہمیت کی بات کرنی چاہیے، غریب کی مدد، اور غریب کی مدد کے اوپر جتنا زور اسلام نے دیا ہے، کوئی دین اس وقت روئے زمین پر جس نے غریب کو جتنی عزت اور جتنی قدر کرنا اسلام نے غریب کے حوالے سے فرمایا ہے، کوئی دین نہیں ہے اسلام کے علاوہ اس روئے زمین پر جس نے غریب کی اتنی بات کی ہو۔ لیکن یہ ساری بات کرنے کے بعد بھی شریعت مصطفیٰ کا حکم یہ ہے کہ یوم النحر 10 ذو الحج والے دن اہم کام یہ ہے، پسندیدہ کام یہ ہے، اللہ کو پسند یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی راہ میں قربانی کرے۔ وہ دین حکم دے رہا ہے جو غریب کی عزت افزائی کے لیے اور مدد کے لیے سب سے زیادہ کلام کرتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے قربانی چھڑوا کر غریب کی مدد کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ لبرلزم کا دھوکہ ہے، یہ سیکولرزم اور بلکہ ملحدیت کا دھوکہ ہے۔ ملحد لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے، وہ جب بھی گفتگو کرتے ہیں نا دین کے نام پر، چونکہ مسلمان تو ہے نہیں، ملحد ہمارے نزدیک کافر ہے، لیکن وہ اسلام پر گفتگو اس انداز میں کریں گے کہ جس بات پر بھی گفتگو کریں گے اس کو مشکوک کر دیں گے، اور سننے والا بندہ جب آہستہ آہستہ تشکیک یعنی شک کا شکار ہونے لگے تو پھر آہستگی سے اس کو اس بات پہ لے آتے ہیں دین کی کیا ضرورت ہے، شریعت کی کیا ضرورت ہے، تم یہ نام جو لیتے ہو کیا پتہ یہ نام آئے بھی ہے کہ نہیں، اور اس کو یہاں تک لاتے ہیں کہ جو کتاب تم پڑھتے ہو کیا پتہ یہ اللہ کی کتاب بھی ہے کہ نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بات شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ دین کی بات کر رہی ہے، شک میں ڈال دینا،
آج بھی آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے، جو بندہ مسئلہ بالکل صاف ستھرا کر کے آپ کے سامنے پیش نہ کرے، کبھی یہ کہہ دیا، کبھی وہ کہہ دیا، کبھی اس کو پسند کر لیا، کبھی اس کو پسند کر لیا، اور اگر کوئی غلطی آئی، کسی صاحب علم نے غلطی بتائی تو ضد میں آ جانا اور اپنی غلط بات پہ اڑے رہنا، یہ سارے وار اہل ملحدیت کے، یہیں سے شروع ہوتا ہے کام۔ اور بندہ قربانی کا انکار کرتا ہے، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور پھر ملحدیت پہ دستہ چلا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے وہ خدا کا بھی انکار کرتا ہے۔ لہذا جو بھی بندہ اس طرح کی بات کرے اس کو سمجھائے، اسے کہنا کہ مجھے ایک بات بتائے، کچھ چلو بڑی دلیل کوئی نہیں دے سکتا، سادہ دلیل تو دے ہی سکتے ہیں نا، آپ انہیں کہنا کہ یہ بتائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کے آج تک جو کروڑوں اربوں لوگ آئے ہیں، تم ان سب سے زیادہ پڑھے لکھے آ گئے ہو، یعنی وہ سارے ایک طرف اور تمہارا دماغ اکیلے کا ایک طرف، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور موجودہ وقت کے اندر ساری شریعت مصطفیٰ ایک طرف، پوری دنیا قربانی کر رہی ہے، اور تم ایک طرف کے قربانی نہ کرو، غریب کی مدد کرو، یہ جو ڈھول بجا رہے ہو تم، کیا حیثیت ہے اربوں لوگوں کے مقابلے میں، کروڑوں لوگوں کے مقابلے میں ایک ذہن کی کیا حیثیت ہے؟ بات کو سمجھنا ہو تو یہی کافی ہے، مگر لاکھوں دلائل دے دو، جس نے نہیں سمجھنا ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا۔ اب آ جائے غریب کی مدد کی طرف، یار ہم نے کبھی غریب کی مدد کا انکار کی؟ کبھی انکار نہ کیا ہے نہ کرنا ہے، یہ دین کا حکم ہے، اس پہ عمل ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ اب غریب کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ جب قربانی کی جاتی ہے، آپ سب بیٹھے ہیں، ہمارے ہاں گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کرنے کے بعد محلے میں کیا دروازے کھٹکھٹا کر کے گھروں میں گوشت نہیں دیا جاتا؟ یہ غریب کی مدد نہیں ہے؟ جب ہمارے ہاں اس خطے میں ختم شریف کا رواج ہے، کیونکہ کٹر سنی لوگ رہتے، بالکل پاورفل سنی، جو کھانے پر اللہ کا نام پڑھنا جائز مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام پڑھو تو برکت ہوتی ہے، اس سے نعمت بڑھتی ہے، اور اللہ کا نام لے کر جب کھانا شروع کرو تو اللہ راضی ہوتا ہے، تو ختم پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ مجھے بتائے، جب ختم شریف کا وقت آتا ہے تو کیا پورے محلے کے ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کے نہیں کہا جاتا کہ آپ گھر تشریف لائیں، آپ کی دعوت ہے؟ اور غریب کی مدد کیسے کی جاتی ہے؟ یہ طریقے ہیں سارے۔ جب قربانی ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ غرباء سے پوچھ کے دیکھیں، میں نے پچھلے سال اس کا کافی اس کے اوپر کوشش کر کے میں نے کافی سمجھے ریسرچ کی تھی کئی دوستوں کے ذریعے۔ کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس گوشت نہیں پہنچتا، اگر نہ غرباء سے پوچھ کے دیکھ لیں، الحمدللہ اہل محلہ جب کوشش کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، بطور تحفہ دے کے آتے ہیں، تو ان کے گھر کے اندر ایک ایک ہفتے کا جو ہے نا کھانا جمع ہو جاتا ہے۔ غرباء کے گھر میں کچا جو گوشت ہوتا ہے وہ الگ آتا ہے محلے داروں کی طرف سے، اور پکا ہوا الگ آتا ہے، اور پھر بھلا کے گھر میں دعوت الگ کی جاتی ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر باتیں کرنے والے ہیں، یہ کبھی اس طریقے سے بھی گراؤنڈ ریالٹی کو بیان کر سکتے؟ گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کو، حالات و واقعات کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کو اسکرپٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے تاکہ دین کے مقابلے میں سیکولرزم جو ہے اس کو بڑھوتی ملے، لبرلزم کو بڑھوتی ملے۔ یہ ایک کاروائی ہے جو سوچی سمجھی سازش کے طور پہ کی جا رہی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو دین زندہ ہے پاکستان کے اندر، خدا کی قسم پاکستان کی سرزمین، یہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں، ان کے خون میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے یہ رنگ ہے ان کے خون کا کہ انہوں نے اس خطے پہ دین زندہ رکھا ہے، کسی کا کمال نہیں ہے۔ کیسے؟ لیکن دین زندہ ہے، مسجدیں ہیں، دین زندہ ہے، مدارس ہیں، دین زندہ ہے، علماء ہے، دین زندہ ہے، دینی پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، تو دین زندہ ہے۔ اور اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو دین کا شعور ہی ختم ہو جاتا۔ آپ مساجد کے نظام کو دیکھ لیں، مدارس کے نظام کو دیکھ لیں، یہ جو قوم ہے نا پاکستانی قوم، اس نظام کو اپنی مدد آپ کے تحت 78 سال سے چلا رہی ہے۔ مگر آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں، جو ہمارے بچے اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں آپ بھی کوشش کر کے دیکھ لیں، جو دنیاوی تعلیم کے ادارے ہیں، جتنا پیسہ حکومت وقت اس پہ لگاتی ہے، کبھی توفیق ملی کہ کسی مدرسے پہ اتنا پیسہ لگا دیا جائے تاکہ مدرسے کے نظام تعلیم میں جدت آ جائے۔ لوگ بیٹھتے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کے کہتے، یعنی جس کو کوئی بات کرنے والی نہیں ملتی نا، اس کو مسجد کے امام ملتے ہیں، اس کو مولانا ملتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے، اور وہ کہتا ہے یہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہے، انہوں نے سائنسدان تیار نہیں کیے، انہوں نے ڈاکٹر تیار نہیں کیے، انہوں نے انجینئر تیار نہیں کیے۔ مجھے آپ بتائیں، یہ جو گفتگو ہے یہ کرنے والی ہے، ان کا کام سائنسدان پیدا کرنا ہے۔ اگر انہوں نے سائنسدان پیدا کرنے تھے تو جن لوگوں نے پھر ان پہ خرچ نہیں کیا، بولنا تو ان پہ بولو۔ اگر ان پہ پیسہ لگتا، جدید نظام تعلیم جو ہے وہ دینی اعتبارات سے ہٹ کر بھی مدارس میں آتا تو مدارس سے بھی آپ کو ڈاکٹر مل جاتے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، مدارس سے پڑھے ہوئے لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں، ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں، پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، مختلف شعبہ ہے زندگی کے اندر۔ وہ پڑھے ہوئے مدرسے کے ہی ہوتے ہیں کہ دین کی بات کرنی ہے،
اس انداز میں کہ دین کی اہمیت بڑھے، دلوں میں دین زندہ ہو، دلوں کے اندر دین کی محبت پیدا ہو۔ اس طرح گفتگو نہیں کرنی کہ جس سے دین دلوں سے نکلے۔ اللہ کے بندو، دین دلوں سے نکل جائے، یہ بھی ایک موت ہوتی ہے۔ ایک موت ہوتی ہے بندے کا سانس بند ہو جانا۔ ایک موت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائے۔ یعنی جب قربانی کی بات آئے، یا آگے محرم الحرام ہے، پھر میلاد النبی ہے، پھر اس طریقے سے مختلف اسلامی تہوار آتے ہیں، جب اس کی بات ہو تو اس کی بات پوری محبت اور شوق کے ساتھ کرنی چاہیے کہ یہ دین متین کا تہوار ہے، اس سے ہمارے جذبات بڑھتے ہیں، جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارے اندر تقویٰ بڑھتا ہے۔ قربانی کرنے والے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ قربانی جو کر رہا ہے اس سے ایک سوال ہے کہ آپ قربانی کیوں کر رہے ہو؟ تو اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں اپنے رب کے لیے قربانی کر، تقویٰ بڑھانے کے لیے، اپنے رب کی رحمت سے کثرت ثواب کا طالب ہوں، اور چاہتا ہوں کہ اللہ کی فرما برداری کروں جس سے میرا تقویٰ بڑھے، مجھے اللہ کا قرب ملے، میں اللہ کی فرما برداری کروں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ ایک مسلمان کی قربانی کے اندر یہ نیت ہونی چاہیے، اس سے ہٹ کر کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اس سے ہٹ کر کوئی نیت ہے تو پھر تو قربانی کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ قربانی کے گوشت کے بارے میں مختلف حدیث ملتی ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے، بعض روایات میں آیا کہ 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ تو جو لوگ 3 دن سے زیادہ رکھتے ہیں کیا وہ گناہگار ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ دونوں طرح کی احادیث ہے۔ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جیسے صحیح مسلم میں ہے، ترمذی کے اندر ہے، اور کئی کتابوں میں روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں پہ جانے کو منع کیا تھا، اور پھر حدیث آ گئی، فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ تو احادیث تو دونوں طرح کی ہوئی نا، لیکن جب اگلا حکم آ گیا تو پیچھے والا کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا وہ حکم۔ اسی طریقے سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت تھی کہ جب دیکھا کہ فقر و فاقہ زیادہ ہے، ابتدا میں جب قربانی کا حکم آیا تو اس وقت فقر زیادہ تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت تقسیم کرو، 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھنا تاکہ زیادہ لوگوں تک پہنچے اور بھوک ختم۔ آپ حضور کا منہج تبلیغ دیکھیں آپ، اور پھر گوشت تقسیم ہونے لگا اور معاشرے کے اندر بھوک مٹنے لگی، اور پھر جب آہستہ آہستہ لوگ استطاعت پر آئے، کاروبار اچھے ہو گئے، مدینہ پاک کے اندر آ کر معاملات، کاروباری نظام بہتر سے بہتر ہوتا گیا، اور صاحب استطاعت اور صاحب نصاب بڑھنے لگے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرما دیا کہ اب اس کو جس انداز میں بھی، یعنی کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے، بانٹنا چاہے تو بانٹ دے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ قربانی، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس طرح نہ کرے تو گناہگار، یعنی کوئی کہے کہ اس طرح نہیں کیا تو گناہگار ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ مستحب طریقہ، اچھا طریقہ یہ ہے، کیونکہ اس میں ثواب ہے، وہ کیا کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا۔ ایک حصہ مجرداً فقراء، غرباء، مساکین کے لیے، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے دینا، یتیم گھر کے دروازہ، غریب گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کھٹکھٹا کے بطور تحفہ پیش کرنا، مسکراتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے نہیں، مسکراتے ہوئے تحفے کے طور پہ پیش کرنا۔ اور دوسرا حصہ اپنے اعزاء و اقارب کے لیے، تاکہ ادھر سے بھی کوئی ناراضگی نہ سامنے آئے، اور یہ خیر خواہی کا رخ اس طرف بھی ہو۔ اور تیسرا جو حصہ ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا جائے، اپنے گھر میں اس کو کھائے۔ تو یہ مستحب طریقہ ہے، اس انداز میں قربانی کا گوشت تقسیم کیا جا سکتا ہے۔